السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ محترم ناظرین کرام اور عزیز طلبہ، کتاب مشکات المصابیح کے درس میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ آج ہم ایک نیا باب شروع کریں گے۔ باب ہے باب الصداق، مہر کے سلسلے میں یہ باب۔ صداق یا تو صاد کے فتحہ کے ساتھ ہے، بروزن صحاب، اور اس کی جمع صدق آتی ہے، اور اسی طرح سے صاد کے کسرہ کے ساتھ بھی اسے پڑھا گیا ہے، صداق بروزن کتاب۔ تو دونوں طرح سے اس کو پڑھا گیا ہے۔ کسرہ فصیح زیادہ ہے، لیکن فتحہ کے ساتھ اسے پڑھنا یہ زیادہ مشہور ہے۔ صداق مہر کو اس لیے کہتے ہیں کہ اس کے بعد، یعنی مہر دینے کے بعد آدمی کا عورت کی طرف مائل ہونا سچ ہو جاتا ہے، درست ہو جاتا ہے، اس بنیاد پر اس کو صداق کہا جاتا ہے۔ کتاب نکاح میں اس کی بھی بڑی اہمیت ہے، اپنا ایک مقام ہے۔ اس بنیاد پر مؤلف رحمہ اللہ نے یہاں کتاب نکاح کے اندر باب الصداق قائم کیا ہے۔ چنانچہ پہلی حدیث یہاں انہوں نے بیان فرمائی، کہتے ہیں ان سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جاءت امرأة فقالت یا رسول اللہ انی وہبت نفسی لک، فقامت طویلا فقام رجل فقال یا رسول اللہ زوجنیها ان لم تکن لک فیها حاجت، فقال هل عندك من شیء تصدقها؟ قال ما عندي الا ازاری هذا، قال فالتمس ولو خاتما من حدید، فالتمس فلم يجد شيئا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هل معك من القرآن شيء؟ قال نعم سورة كذا وكذا، فقال قد زوجتكها بما معك من القرآن، وفي رواية قال انطلق فقد زوجتكها فعلمها من القرآن، متفق علیہ۔ حضرت سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، وہ بیان فرماتے ہیں کہ بے شک نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک عورت آئی، جاءت امرأۃ، ایک عورت آئی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، فقالت یا رسول اللہ، اور اس نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، انی وہبت نفسی لکا، بے شک میں نے اپنے آپ کو آپ کے حوالے کر دیا۔ وہبت حوالے کرنا، بطور تحفہ پیش کر دینا۔ وہبت نفسی لکا، میں نے اپنے آپ کو آپ کے حوالے کر دیا۔ یہ اس عورت نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر بات کہی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اللہ رب العالمین نے یہ خصوصی اجازت عطا فرمائی کہ اگر کوئی عورت اپنے آپ کو آپ کے لیے حوالے کرتی ہے اور ہبہ کرتی ہے تو وہ آپ کے لیے جائز اور درست ہے، جبکہ مومنوں کے لیے، مسلمانوں کے لیے، دیگر مسلمانوں کے لیے بغیر نکاح یا ملکیت کے کسی بیوی، کسی عورت کو رکھنا یہ جائز اور درست نہیں ہے۔ چنانچہ اللہ رب العالمین نے سورہ احزاب میں اس کا ذکر کرنے کے بعد بیان فرمایا خالصۃ لک من دون المؤمنین، یعنی یہ حکم صرف آپ کے لیے ہے مومنوں کے علاوہ۔ تو اسی واسطے سے اس عورت نے اپنے آپ کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے کیا۔ آپ کے حوالے، اپنے آپ کو حوالے کرنے والی اور بھی کئی
عورتیں تھیں جن کے تعلق سے کہا جاتا ہے، چنانچہ حضرت زینب بنت خزیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں بھی کہا جاتا ہے، حضرت خولہ کے بارے میں بھی یہ بات کہی جاتی ہے کہ انہوں نے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے آپ کو حوالے کر دیا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے اپنے آپ کو انہوں نے کیا تھا۔ بہرحال تو یہ عورت بھی انہی میں سے تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی طرف دیکھا، فقامت کہتے ہیں راوی فقامت طویلاً، وہ عورت کھڑی رہی، قامت طویلاً یعنی لمبی مدت تک، طویلاً اے مدتاً طویلہ یعنی مدت طویل تک وہ کھڑی رہی، کافی دیر تک وہ عورت کھڑی رہی اور کوئی جواب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو نہیں دی۔ عام طور سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ اس تعلق سے یہ ہوا کرتا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی کوئی معاملہ ہو تو اس کا فوراً نوٹس لیا کرتے تھے، لیکن یہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی عادت کے خلاف کوئی جواب اس عورت کو نہیں دیا۔ وجہ اس کی یہ ہے، غالباً یہ عورت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جیسا کہ بعد کے واقعات سے معلوم ہوا کہ اس کی حالت آپ کو نہیں تھی، ضرورت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں تھی، اور اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے اور انکار اس لیے نہیں کیا کہ کہیں اس کو شرمندگی محسوس نہ ہو۔ صحابہ کرام کی مجلس ہے، وہاں بیٹھے ہوئے ہیں اور سب کے سامنے یہ عورت اپنے آپ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے کرتی ہے۔ اب اگر آپ منع کر دیں گے تو اس کو ایک طرح سے شرمندگی محسوس ہوگی، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے۔ اب اسی خاموشی کو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین نے گویا کہ آپ کی عدم پسند پر معمول کیا، یعنی نہ پسند نہ ہونے پر معمول کیا، اور ایک آدمی کھڑے ہوئے، فقام، چنانچہ راوی کہتے فقام رجل، پس ایک آدمی کھڑا ہوا، فقال یا رسول اللہ، اور اس نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، زوجنی مجھ سے شادی کرا دیجئے اس کی۔ زوج یزوج تزویج، اسی سے زوج فعل امر ہے اور نیہا اس میں متکلم کیا ہے، متکلم سے پہلے نون وقایا، زوجنی ہا، اور ہا کا مرجع جو ہے یہ عورت کی جانب، یعنی آپ میرا نکاح کرا دی، میری شادی کرا دیجئے، زوجنی ہا، آپ میری شادی کرا دیجئے، ان لم تکن لگا فیہا حاجت، اگر نہیں ہے آپ کو فیہا حاجت، اس میں کوئی ضرورت، یعنی اگر آپ کو حاجت نہیں ہے اس عورت کی تو آپ میرا نکاح اس سے کرا دیجئے، میرا نکاح اس سے آپ کرا دیجئے۔ فقال، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا هل عندك من شيء تصدقها، کیا تمہارے پاس کچھ ہے، تصدقها، اصدق يصدق، اصداق مہر میں دینا، اسی سے واحد مذکر حاضر کا صیغہ تصدقها، جس کو تو اسے مہر دے گا، کیا تمہارے پاس کچھ ہے جو تو اس کو مہر میں دے گا؟ قال، آدمی نے کہا ما عندی الا ازاری، میرے پاس نہیں ہے مگر میرا یہ تہمت، ازاری حاضہ، میرا یہ تہمت، میرے پاس نہیں ہے مگر میرا یہ تہمت، یعنی ایک تہمت ہے، اس کے علاوہ کوئی اور دوسری شے میرے پاس موجود نہیں ہے جو میں پہنے ہوئے۔ غربت اور افلاس کا زمانہ تھا، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے بڑی تنگی کی حالت میں زندگی گزاری ہے، اور وہ گزارتے تھے تنگی کی حالت میں، خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی بڑی تنگی کی زندگی گزارا کرتے تھے، اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین بھی کئی دن تک ہو جاتے تھے، ان کے کھانا میسر نہیں ہوتا تھا، اور محنت مزدوری کر کے اپنا پیٹ پالتے تھے۔ تو یہاں معاملہ ان صحابی کا بھی ایسا ہی تھا کہ ان کے پاس پورے کپڑے بھی نہیں ہیں پہننے کے لیے، صرف ایک کپڑا ہے، تہمت ہے،
جو پہنے ہوئے ہیں، کہتے ہیں میرے پاس اس تہمت کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ قال، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَالْتَمِسْ، تلاش کرو، وَلَوْ خَاتَمًا مِّنْ حَدِيدٍ، اگرچہ لوہے کی ایک انگوٹھی ہی کیوں نہ ہو، تلاش کرو اگرچہ لوہے کی ایک انگوٹھی ہی کیوں نہ ہو، یعنی لوہے کی انگوٹھی اگر ملے تو اس کو بھی تلاش کر کے لے آؤ، وہی مہر ہو جائے گی۔ فَالْتَمَسَا، راوی کہتے ہیں فَالْتَمَسَا، اس نے تلاش کیا، گھر گئے، گھر میں جا کے تلاش کیا کہ کچھ مل جائے۔ فَلَمْ يَجِدْ شَيْئًا، تو اسے کچھ بھی نہیں ملا، یعنی گھر میں گئے فَلَمْ يَجِدْ شَيْئًا، کچھ بھی نہیں پایا، لوہے کی انگوٹھی بھی نہیں ہے۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا هل معك من القرآن شيء، کیا تمہارے پاس قرآن میں سے کچھ ہے، یعنی قرآن کچھ یاد کیا ہوا ہے یا نہیں ہے، کچھ صورتیں یاد کی ہوئی ہیں یا نہیں ہے، کچھ آیات وغیرہ یاد ہیں یا نہیں ہے، یہ ہے اصل میں معنی۔ قال نعم، تو اس آدمی نے کہا کہ ہاں، سورۃ کذا و سورۃ کذا، یعنی فلاں فلاں سورت مجھے یاد ہے۔ بعض روایات میں ان صورتوں کا نام بھی بتلایا، مذکور ہے کہ یہ صورتیں مجھے یاد ہے۔ فقال، تو آپ نے فرمایا قد زوجتکھا، قد زوجت، میں نے، واحد متکلم کا صیغہ، میں نے شادی کی، کا تیری، ہاں اس عورت سے، قد زوجتکھا، میں نے اس عورت کی شادی تجھ سے کر دی، بما معک من القرآن، اس کے عوض، بما، اس کے عوض جو تمہارے پاس قرآن میں سے ہے، با یہ عوض کے لیے ہے، مقابلہ کے لیے ہے، یعنی اس کے عوض میں نے شادی کر دی جو تمہارے پاس قرآن میں سے ہے۔ آئی بات سمجھے؟ تو یہ جو ہے حدیث کا معنی اور مفہوم۔ کہتے ہیں وفی روایت، اور ایک دوسری روایت میں ہے قال، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا انطلق، جاؤ، فقد زوجتکھا، میں نے تمہاری شادی کر دی، میں نے تمہاری شادی کر دی، فعلمھا من القرآن، تو اس کو سکھاؤ قرآن میں سے، تو تم اس کو سکھاؤ قرآن میں سے۔ اس کو امام بخاری، امام مسلم دونوں نے روایت کیا ہے۔ یہ حدیث اپنے معنی اور مفہوم کے اعتبار سے بڑی اپنے اندر بہت سارے مسائل رکھتی ہے۔ اس میں ایک بات تو یہ معلوم ہو رہی ہے کہ اگر کوئی عورت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اپنے آپ کو ہبہ کرنا چاہتی ہے تو وہ ہبہ کر سکتی ہے، اور ایسا کئی عورتوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اپنے آپ کو پیش کیا کر، آپ نے جس کو ضرورت محسوس ہوئی اس کو رکھا، اور جس کو نہیں محسوس ہوئی اس کو نہیں رکھا۔ بہرحال اس کی اجازت اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں سورہ احزاب میں اللہ رب العالمین نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائی، اور یہ ایک بات اس سے معلوم ہوئی۔ دوسری بات اس حدیث سے یہ بھی معلوم ہو رہا ہے کہ نکاح میں مہر یہ نہایت ضروری ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح میں مہر یہ مرد سے طلب کیا، ما عندکا، تمہارے پاس کچھ ہے، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس آدمی سے کہہ رہے ہیں، حل عندکا من شیء، حل عندکا من شیء کہہ رہے ہیں کہ تمہارے پاس کچھ ہے اس کو دینے کے لیے۔ اور اسی بات معلوم ہو رہی ہے کہ طلب مال وغیرہ کی جو ہے وہ آدمی سے ہوگی، شوہر سے ہوگی۔ کیوں؟ اس لیے کہ آدمی قوام ہے، یہ اللہ رب العالمین نے حاکم بنایا ہو، لیکن آج ہمارا معاشرہ اس بات کے ایک دم الٹ ہے، اور وہ مال دولت آدمی سے نہیں بلکہ عورت سے طلب کرتے ہیں، اور یہ دیکھتے ہیں کہ عورت جس سے ہم شادی کرنے جا رہے ہیں اس کے پاس دولت ہے یا نہیں ہے، جہیز کے نام پر موٹی موٹی رقمیں وصول کرتے ہیں۔ معاملہ ہی الٹ ہو کے رہ گیا ہے۔
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آدمی سے کہہ رہے ہیں حل عندک شیء، تمہارے پاس کچھ ہے، من شیء، تمہارے پاس کچھ ہے. اور یہاں معاملہ یہ ہے کہ عورت سے پوچھا جاتا ہے بھئی تمہارے پاس کچھ ہے دینے کے لیے. تو یہ کتاب و سنت سے دوری کا نتیجہ ہے جو آج ہمارا معاشرہ پستی کی جانب چلا جاتا ہے. بہرحال تو یہاں یہ بات معلوم ہو رہی ہے. اسی طرح سے ایک اہم مسئلہ اس سے یہ معلوم ہو رہا ہے کہ مہر کے طور پر معمولی سی معمولی کوئی بھی چیز جو مال بن سکتی ہے، مال بن سکتی ہے، یا اسی طرح سے کوئی بھی چیز حتیٰ کہ تعلیم قرآن بھی مہر بن سکتا ہے، تعلیم قرآن بھی مہر بن سکتا ہے. اور حضرت ام سلیم اور ابو طلحہ رضی اللہ تعالی عنہما کے درمیان جو نکاح ہوا اس میں ان کا مہر اسلام ہی کو قرار دیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. تو اسلام ہو یا اسی طرح سے تعلیم قرآن ہو، یہ بھی مہر بن سکتا ہے، اور اس کے لیے کوئی چیز متعین نہیں ہے، یعنی اس کے لیے کوئی متعین مقدار نہیں ہے مہر کے لیے کہ اتنا دیا جائے گا تب مہر ادا ہوگا، اور اگر اس سے کم ہوگا تو مہر ادا نہیں ہوگا. آئے بات سننے، امام شافعی اور اسی طرح سے امام احمد بن حنبل اور اسی طرح سے اور بھی کئی علماء کی یہی رائے ہے کہ مہر کی مقدار متعین نہیں ہے، معمولی سے معمولی چیز بھی مہر میں دی جا سکتی ہے، حتیٰ کہ لوہے کی انگوٹھی ہی کیوں نہ ہو، اگر وہ بھی مہر میں دی جائے تو وہ بھی درست ہوگی. اب ظاہر سی بات ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لوہے کی انگوٹھی کو کہا کہ مہر میں لا کے دو، تو اب یہ لوہے کی انگوٹھی تو بہت معمولی ہوگی. لوہے کی انگوٹھی یہ قیمت کے اعتبار سے کیا ہے، یہ کوئی زیادہ نہیں ہوگی، بہت معمولی ہوگی. اور وہ بھی نہیں ملی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم قرآن کو بھی مہر قرار دیا. آئے بات سمجھے؟ تو یہ حدیث اس بات کی دلیل ہے کہ مہر کے لیے کوئی متعین مقدار نہیں، جبکہ امام مالک رحمہ اللہ اس بات کے قائل ہے کہ مہر کی مقدار ربع دینار، اور انہوں نے مہر کو قیاس کیا ہے چوری میں جو جس مقدار پر ہاتھ کاٹا جائے گا اس کا. لیکن ظاہر سی بات ہے احادیث میں مہر سے متعلق اس طرح کی کوئی بات موجود نہیں ہے، بلکہ یہ حدیث امام مالک کے اس قول کے خلاف ہے. اور ظاہر سی بات ہے جب نص موجود ہے تو پھر کسی کے قول کا اعتبار اس کے مقابلے میں نہیں ہوگا. آئی بات سمجھ؟ اسی طرح سے امام حنیفہ رحمہ اللہ اس تعلق سے یہ بات کہتے ہیں، امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ اس تعلق سے یہ بات کہتے ہیں 10 درہم سے مہر کم متعین نہیں کیا جا سکتا ہے، یعنی کم سے کم 10 درہم مہر متعین کیا جائے گا، اس سے کم مہر متعین نہیں کیا جائے گا. آئی بات سمجھ میں؟ اور اس کے تعلق سے ان کے پاس بعض ضعیف احادیث ہے، بعض ضعیف احادیث، جیسے ایک روایت ہے حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے، اس میں بیان فرماتے ہیں حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں الا لا یزوج النساء الا الاولیاء ولا یزوجن الا من الاکفاء ولا مہر اقل من 10 دراہم. تو اس روایت میں کہتے ہیں کہ جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے فرمایا خبردار، نکاح عورت کا نہیں کر سکتے ہیں مگر اولیاء یعنی ولی کر سکتے، اور اسی طرح سے عورت نکاح نہیں کی جا سکتا ہے عورت کا، ولا یزوجنا، اور عورت کا نکاح نہیں کیا جا سکتا ہے مگر برابری والے سے، من الاکفاء برابری والے سے، اور 10 درہم سے کم مہر متعین نہیں کیا جا سکتا ہے. اس میں 3 باتیں کہی گئی. ایک تو بات یہ کی گئی ہے
کہ عورت کا نکاح صرف اولیاء ہی کر سکتے ہیں۔ دوسری بات یہ کہی گئی ہے کہ عورت کا نکاح جو برابر والے ہیں انہی سے کیا جا سکتا ہے۔ اور تیسری بات یہ کہی گئی ہے کہ مہر 10 درہم سے کم متعین نہیں کیا جا سکتا ہے۔ لیکن یاد رہے یہ روایت سب سے پہلی بات تو درست نہیں، کیونکہ یہ روایت مبشر بن عبداللہ اور اسی طرح سے حجاج بن ارطاط کے حوالے سے مروی ہے، اور یہ دونوں ہی راوی ضعیف ہیں۔ امام احمد بن حنبل اس روایت کے تعلق سے بیان فرماتے ہیں کہ اس جیسی روایت سے حجت نہیں پکڑی جا سکتی ہے، یعنی ایسی کمزور روایت سے دلیل نہیں پکڑی جا سکتی۔ آئی بات سمجھے؟ تو پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ روایت صحیح نہیں ہے، درست نہیں ہے، اور جب یہ صحیح نہیں ہے تو صحیح ترین روایات کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ روایت احناف کے خلاف ہے، کیونکہ اس میں پہلی بات یہ بیان کی گئی لا یزوج النساء الا الاولیاء، کہ عورتوں کا نکاح نہیں کر سکتا ہے مگر ولی، اور یہ ولی ان کے ہاں ضروری نہیں، ان کے ہاں ولی ضروری نہیں۔ تو پہلا ہی ٹکڑا ہے حدیث کا ان کے خلاف، تو یہ کون سی بات ہوئی کہ ایک ٹکڑا لے لیا اور دوسرا ٹکڑا اپنے خلاف لگا اسے چھوڑ دیا۔ بہرحال یہ روایت صحیح اور درست نہیں ہے۔ اسی طرح سے اور بھی روایات اس کے تعلق سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وغیرہ سے بیان کی جاتی ہیں، لیکن وہ روایات بھی اس لائق نہیں ہے کہ ان سے دلیل پکڑی جائے۔ آئی بات میں تو احناف جو 10 درہم کے قائل ہیں کہ مہر کم سے کم 10 درہم ہوگا، یا اسی طرح سے مالکی حضرت یہ کہتے ہیں کہ وہ دینار مہر متعین ہوگا، یہ صریح احادیث کے خلاف ہونے کی وجہ سے قابل حجت نہیں۔ اور صحیح بات اس سلسلے میں امام شافعی اور امام احمد بن حنبل رحمہم اللہ کی ہی ہے، اور جو حدیث کے موافق ہے کہ ہر وہ چیز چاہے تھوڑی ہو یا زیادہ، جو بھی قیمت بن سکتی ہو، مال ہو سکتا ہو، یہاں تک کہ تعلیم قرآن اور اسلام، یہ بھی مہر بن سکتا ہے۔ اور احناف نے یہاں بما میں جو باؤ ہے اس کو باؤ سبب کے لیے بتلایا، باؤ سببیہ یعنی سبب کے لیے بتلایا، اور وہ یہ کہتے ہیں یہاں فرمانا یہ ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ میں نے تمہارا نکاح اس کے سبب کر دیا جو قرآن مجید تمہارے ساتھ ہے، یعنی مہر کی بات نہیں، یہ تو ایک الگ سے بات ہوگی۔ تو یہ ایک تعویل ہے جو درست نہیں ہے، یہ ایک تعویل ہے جو درست نہیں ہے۔ صحیح بات اس سلسلے میں یہی ہے کہ مہر کی قیمت متعین نہیں ہے، مہر کی قیمت متعین نہیں ہے، تھوڑی سے تھوڑی چیز بھی مہر میں دی جا سکتی ہے۔ آئی بات سمجھے؟ اسی طرح سے دوسری حدیث ہے وہ نبی سلمۃ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال سألت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کم کان صداق النبی صلی اللہ علیہ وسلم قالت کان صداقه لأزواجه 12 أوقية ونش قالت أتدري ما النش قلت لا قالت نصف أوقية فتلك 500 درهم رواه مسلم ونش بالرفع في شرح السنة وفي جميع الأصول۔ حضرت ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں سألت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ میں نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کم کان صداق النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مہر کتنا تھا، کتنا مہر تھا، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیویوں کا مہر کتنا متعین فرمایا تھا۔ قالت انہوں نے بیان فرمایا کان صداقہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مہر لازواجہ، آپ کی بیویوں کے لیے 12 اوقیۃ،
12 اوقیہ تھا، 12 اوقیہ. اور اوقیہ کہتے ہیں ایک اوقیہ 40 درہم کا ہوتا ہے. 12 اوقیہ اس اعتبار سے ہو گیا 480 درہم. آئی بات میں سنتئی عشرۃ اوقیۃً یعنی 12 اوقیہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مہر تھا آپ کی بیویوں کے لیے. وہ نشن اور اسی طرح سے نش اور ایک نش، اور نشن کا معنی ہے یزید نش و یزید نشن، یہ معنی ہے. یہ مرفوع ہے جیسا کہ بیان کیا، اور منصوب بھی پڑھا گیا. وہ نشن بھی اسے بعض روایات میں پڑھا گیا. اور نشن اگر پڑھیں گے تو ایسی صورت میں یہ تمیز ہوگی سنتِ عشرۃ سے. آئی بات میں. اور نشن پڑھتے ہیں تو ایسی صورت میں مانا ہوگا وَيَزِيدُ نَشٌ وَيَزِيدُ نَشٌ، یعنی اور اس پر ایک نش زائد، اور اس پر ایک نش زائد. آئی بات میں. اور نش کسے کہتے ہیں؟ قالت، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتی، قالت انہوں نے کہا اتدری من النش، کیا تم جانتے ہو نش کیا ہے؟ قلت لا، تو میں نے کہا، یعنی ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا لا میں نہیں جانتا. قالت، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا نصف اوقیۃ، آدھا اوقیہ. تو آدھا اوقیہ ہم نے بتلایا کہ ایک اوقیہ 40 درہم کا ہوتا ہے، تو آدھا اوقیہ 20 درہم کا ہو گیا. آدھا اوقیہ 20 درہم کا ہو گیا. اور 12 اوقیہ کا مطلب ہو گیا 480 درہم، اور 20 اور جوڑ دیا تو ہو گیا 500. اسی کو بیان فرمایا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے فَتِلْكَ 500 درہم، تو یہ اس طرح سے 500 درہم ہو گیا. رواہ مسلم، اس کو امام مسلم نے روایت کیا ہے. اور کہتے ہیں وَنَشٌ بِالرَّفْعِ، نشن رفع کے ساتھ ہے. فی شرح سنہ، شرح سنہ میں، وفی جمیع الاصول، اور تمام اصول کی کتابوں، اور تمام اصول میں. اور اصول سے مراد احادیث کی جو کتابیں ہیں ان کو کہا جاتا ہے اصول. تو یہ جو ہے اصول میں اسی طرح سے ہے. لیکن جیسا کہ ہم نے بتلایا ہے بعض روایات میں نشن کے بھی الفاظ ہیں، اور نشن اگر اسے پڑھا جائے گا تو ایسی صورت میں اس کا اعراب ایک دم ظاہر ہے، واضح ہے کہ یہ تمیز واقع ہو. اور نشن اگر پڑھتے ہیں تو ایسی صورت میں یہ مرفوع فعل محذوف کا فاعل ہوگا. تو اس طرح سے یہ نشن بھی اسے پڑھا گیا ہے، اور نشن بھی اسے پڑھا گیا ہے، اور اس کا معنی ہوتا ہے نصف اوقیہ یعنی 20 درہم. تو یہ حدیث اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مہر عام طور سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کا 500 درہم ہوا کرتا تھا. 500 درہم ہوا کرتا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کا. لیکن یاد رہے بعض بیویوں کے مہر اس سے کم اور زیادہ بھی رہے ہیں. جیسے حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مہر 4000 درہم یا 400 دینار متعین تھا. ان کا 4000 درہم یا 400 دینار یہ مہر حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو یہ مہر جو حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تھا، یہ اصل میں جو نجاشی بادشاہ تھا حبش کا، وہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے نکاح ہوا، اور اسی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تقریب اور اکرام میں دیا تھا. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں دیا، بلکہ یہ کس نے دیا تھا؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے حبش کا جو بادشاہ تھا نجاشی. آئی بات سمجھ میں نہیں آئی؟ تو یہ حدیث کے خلاف نہیں. یا اسی طرح سے حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے متعلق آگے حدیث آ رہی ہے کہ ان کا مہر محض
ان کی آزادی متعین کیا گیا تھا۔ تو یہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعض بیویوں کے متعلق وارد ہوا ہے۔ تو یاد رہے یہاں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ان کے خلاف نہیں ہے، بلکہ یہ اکثریت پر بات کر رہی ہیں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ اکثر یہ ہوا ہے، لیکن بعض کچھ اس کے علاوہ بھی ہے تو وہ اس کے خلاف نہیں۔ تو یہ روایت جو ہے اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مہر اتنا ہے، لیکن جو روایات اس کے خلاف ہیں تو ان کا جواب علماء نے یہی دیا ہے کہ اس کو حضرت عائشہ والی روایت کو اکثریت پر محمول کیا جائے گا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس روایت کو اکثریت پر معمول کیا جائے گا۔ آئے بات سمجھ، اور اس طرح سے جو تعارض احادیث کے درمیان میں ہو رہا ہے وہ ختم ہو جاتا ہے۔ آج کے لیے بس اتنا ہی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔